الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، چند ایک باتیں لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں جو حکم ارشاد فرمایا، اس کا انداز بیاں، محبت برا لہجہ آپ کو لفظوں میں ٹپکتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ کریم کو اپنے محبوب کی امت سے کتنا پیار ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس لفظ اور اس فکرے میں بڑی ہی وسعت ہے۔ رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر کو کوئی عام نہ سمجھ لینا، اس میں بڑے ہی معنی و مطالب ہیں۔ آگے خود ہی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ جو رات ہے نا لیلۃ القدر کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے۔ اور آگے خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس رات میں کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں رب تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین جبرائیل امین بھی یعنی کہ نازل ہوتے ہیں۔ کس میں؟ فیہا، اس میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب ذوالجلال کے حکم کی وجہ سے ان کو رب تعالیٰ کا حکم ملتا ہے اور وہ روئے زمین پہ آتے ہیں۔ پھر آ کر کے اس میں کیا کرتے ہیں، من کل امر، اور پھر اس میں ہر وہ کام کرتے ہیں۔ اس کام سے مراد کیا ہے، وہ برکتیں بھی لوگوں کو دے کے جاتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو رب تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ رب ذوالجلال معاف فرماتا ہے۔ وہ رحمت بانٹ کے جاتے ہیں، وہ کسی کو رزق دے کے جاتے ہیں، کسی کو وہ معافی کا سندیسہ سنا کے جاتے ہیں۔ تو آگے دل میں تجسس انسان کے خیال آتا ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے، دل میں اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں تو کیا بانٹ کے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب اپنے قرآن میں خود ہی ارشاد فرما دیا، فرمایا سلام، اگر وہ آتے ہیں تو وہ سلامتیاں بانٹ کے جاتے ہیں۔ اور یہ رات پھر رہتی کتنی دیر تک ہے، فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، صبح طلوع فجر تک یہ جو رات ہے یہ رہتی ہے۔ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے رحمتیں بھی لے کر آتے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے برکتیں بھی لے کر آتے ہیں۔ سامعین محترم، اس میں آپ احباب نے غور کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر میں جو فرمایا کہ تم کیا جانو، رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے لوگوں ایک اس رات میں عبادت کر لینا، میں رب تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو احباب وقار، اس کے متعلق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کچھ اس طرح ملتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو بندہ ایمان اور احتساب کی حالت میں اس رات میں عبادت کرے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، رب تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی پوری زندگی کے جو گناہ ہیں رب تعالیٰ ایک رات کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے متعلق محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کو ڈھونڈنے، اس کو تلاش کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی طرف کیسے راغب کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری رمضان المبارک کے عشرے میں سب سے زیادہ بڑھ کر حضور ان دنوں میں محنت فرماتے،
وہ کس متعلق؟ وہ عبادت کرنے کی طرف حضور راغب کرتے لوگوں کو۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں یجتہد، حضور اتنی اجتہاد کرتے، حضور اتنی محنت کرتے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے پوری رات کمر بستہ رہتے، کھڑے رہتے اور قیام کرتے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفلوں کے متعلق کسی کو پہلے جگایا نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ نفلوں کی عبادت کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے، نفلی عبادت کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کسی کو نہیں جگاتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نفلوں کے لیے بھی جگایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نفلوں کی طرف راغب کرتے، عبادت کی طرف راغب کرتے کہ اس رب ذوالجلال کو راضی کر لو۔ سامعین محترم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں اس شب قدر کو پالوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا پڑھا کروں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر ان لمحوں کو پالے، عائشہ اگر اس برکت والی رات کو تو پالے تو تو رب کے حضور یہ دعا کرنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور خالق کائنات تو معاف فرمانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آگے کیا دعا کرنا؟ فاعف عنی، مالک ہمیں بھی معاف فرما دے ہم سے، کیونکہ عمدن بھی گناہ ہو جاتے ہیں، قصدن بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے رب کے حضور آخری عشرے میں آپ یہ دعا کریں کہ رب تعالیٰ اگر ہمیں یہ توفیق بخش دیں، اور چاہیے بھی ہمیں عبادت کرنا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس کی طرف راغب کر کے گئے ہیں، کیونکہ انسان رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایسے اگر گزار دیں تو پھر اس نے کیا رمضان کے مہینے سے حاصل کیا، کیا اس نے جستجو کی، کیا اس نے محنت کی؟ اگر وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا تو اس کے لیے تو وہ رمضان آیا ہی نہیں۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، ان کے غلام کشتی چلایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کشتی چلاتے چلاتے ایک دن میں اپنے اس آقا کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ حضور والا میں پورا سال کشتی چلاتا ہوں، لیکن ایک سال میں رات ایسی بھی آتی ہے کہ اس رات رب ذوالجلال دریا کا پانی جو ہے وہ حالانکہ کڑوا ہوتا ہے، اس رات وہ دریا کا پانی بھی رب تعالیٰ میٹھا فرما دیتا ہے۔ تو اس صحابی نے فوراً اس اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آئندہ کے بعد جب تجھے وہ رات نصیب ہو جائے، وہ رات تجھے پتہ چلے کہ وہ رات آ گئی ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ فرمایا وہی تو وہ رات ہے جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ سے وہ رحمتیں لینے اور برکتیں حاصل کرنے والی رات ہوتی ہیں۔ تو مجھے بتا دینا، میں پھر اپنے رب سے عرض کروں گا، اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا، کیونکہ اس رات کے صدقے میرا رب 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی یعنی کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی حضور محنت کرتے، اور لیلۃ القدر کے متعلق صحابہ نے عرض کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ بتا تو دیں ہم اسے کیسے تلاش کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا پھر اسے 9ویں میں تلاش کرنا، یا پھر جب 7 دن باقی رہ جائیں یعنی 7ویں رات، یا پھر 5ویں، یا پھر 3ری، یا پھر آخری رات یعنی طاق راتیں آخری عشرے کی، اس لیے کہ آخری عشرۃ المبارک میں، اس آخری عشرے میں وہ طاق راتیں جو ہوتی ہیں اس میں جاگا کرو، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، شاید کہ ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے۔ ایک بات اس میں آپ احباب کی محبت کے بھرے لہجے میں آپ احباب سے کرنا چاہتا ہوں، ہمیں پتہ تو نہیں وہ رات کب آئے گی، ہم حضور کی سنت کو اپناتے ہوئے ہر طاق رات میں جاگ کر کے اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ادا کریں اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کے مصداق بھی بن جائیں۔ کیونکہ نہ کبھی، اس لیے شاعر نے اپنے لفظوں میں کیا خوب کہا تھا، نہ کبھی ہم نے قطرے کو دیکھا نہ دریا، ہم نے نہ کبھی قطرہ دیکھا نہ دریا کو دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہم تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، ہم تو محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزر جائیں ہم ان راہوں کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں، ہم ان راہوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم ان راہوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ
السلام کے یہاں پہ قدم مبارک لگے ہوں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام اگر حضور اتنی محبت اور محنت کرتے اس آخری عشرے میں تو رب تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں بھی اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔